بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں دوستو، آج کی نشست کا عنوان ہے علم کی فضیلت۔ علم کی بہت فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، العلم یرفع المملوک الی مجالس الملوک۔ علم عام شخص کو، مملوک کو، عام شخص کو بادشاہوں کی مجلس تک پہنچا دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں تھے، شاہی دسترخوان تھا، فالودہ تناول فرما رہے تھے تو ہنس پڑے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو۔ بادشاہ کے بار بار اصرار پر آپ نے فرمایا، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میرے استاد سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باطن کی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے تھے، ظاہری آنکھوں سے کم دیکھتے تھے۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، یتیم تھا، میری والدہ مجھے امام ابو حنیفہ صاحب کے پاس لائی، علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا، سارا وقت وہاں گزرتا تو میری والدہ امام صاحب کے پاس عرض خدمت ہوئی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو چھوڑو کہ میرے لیے کچھ کما کر لائے، دال ساگ اور روٹی کا معقول انتظام ہو، یہ تو یتیم ہے، سارا دن یہاں گزار لیتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، نہیں، میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاہی دربار میں شاہی دسترخوان پر فالودہ کھا رہا ہے۔ اس وقت بچے تھے، وقت گزرا، کافی عرصہ گزرا، علم حاصل کیا اور عمر کافی زیادہ گزر گئی کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید بادشاہ نے قسم اٹھائی کہ اگر میری حکومت میں، میرے ملک میں، جس ملک پر میری حکومت ہے، میری بیوی وہاں رات گزارے تو اس کو طلاق ہے۔ تو وہ سائنسی دور تھا نہیں کہ ایک ہی رات میں کوئی شخص ہوائی جہاز میں ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، گاڑیاں بھی نہیں تھی، وہ تو پیدل سفر تھا یا اونٹوں پہ تھا۔ تو جب سب محققین کو، مدققین کو، مفتیان کرام کو، علماء کو، بڑے بڑے علم کے پہاڑوں کو بلایا گیا تو سب نے یہ جواب دیا کہ یا تو ہارون الرشید بادشاہ کی بیوی راتوں رات اس ملک سے نکل جائے، وگرنہ بیوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ بادشاہ بڑے پریشان۔ یہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بلایا جائے، ان سے یہ مسئلہ پوچھا جائے۔ تو جب ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اس کا حل تو آسان ہے، وہ یہ کہ ہارون الرشید بادشاہ کی بیوی مسجد میں رات گزار دے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ کی جیسے حقیقی ملکیت مسجد پہ نہیں ہے، ایسے مجازی بھی وہ مالک نہیں ہے۔ مسجد کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ملکیت حقیقیہ یا غیر حقیقیہ کا، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی نے مسجد میں رات گزاری، طلاق سے بچ گئی۔ بادشاہ بڑے خوش ہوئے۔ سیدنا امام وقت، فقیہ وقت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو آدھی بادشاہی دی، آفر کی، اور یہ اعزاز اور پروٹوکول دیا کہ شاہی دربار پہ آپ کھانا کھائیں گے ہمارے ساتھ۔ ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو فالودہ بھی رکھ دیا کہ حضرت یہ بھی تناول فرمائیں۔ وہ فالودہ دیکھ کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو اپنی بچپن کا واقعہ یاد آیا اور فرمایا، مجھے آج پتہ چلا، اب پورا مطمئن ہو گیا ہوں
کہ میرے استاد ظاہری آنکھوں سے کم دیکھتے تھے، باطنی آنکھوں سے زیادہ دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں میری بچپن میں ہی ڈال دیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اللہ جل جلالہ اس کو درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا علم عظیم دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عالم کی فضیلت عام شخص پر ایسے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اتنا علم ضروری ہے کہ 24 گھنٹے زندگی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کوئی سوال پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا میں جبرائیل سے پوچھوں گا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا میں اللہ سے پوچھوں گا، مجھے اس کا علم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب واپس آئے تو کہا کہ مجھے آج اللہ کا بہت قرب حاصل ہوا، بہت زیادہ۔ وہ یہ کہ 70,000 نور کے پردے باقی تھے، ان میں سے کوئی ایک پردہ بھی دنیا میں آ جائے، ایک پردہ بھی کھولا جائے تو ساری دنیا اللہ کے انوارات سے جل جائے۔ مجھے آج بہت قرب حاصل ہوا۔ یہ 70,000 پردے کم تھے، پہلے بہت زیادہ تھے۔ علماء نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے آج بہت زیادہ قرب حاصل ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اور اس وقت اور اس صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس چینل کے تمام پروگراموں کو لائک فرمائیں، شیئر فرمائیں، نیچے دیے ہوئے کمنٹ باکس میں اپنی پریشانی کا اظہار فرماتے ہوئے جواب حاصل فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔